السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم ٹپس فار ایسے رائٹنگ اینڈ ایسے انٹرنیٹ یعنی کہ ٹپس فار ایسے رائٹنگ بھی سیکھیں گے اردو ترجمے کے ساتھ، اور ایسے جو ہے انٹرنیٹ یعنی کہ مضمون جو انٹرنیٹ ہے وہ بھی اردو ترجمے کے ساتھ سیکھیں گے۔ اس میں نے دو قسم کے مضمون دیے ہوئے ہیں، ایک اسٹینڈرڈ ٹائپ ہے اور دوسرا ہے ایزی۔ جو اسٹوڈنٹ ایزی کرنا چاہیں وہ ایزی کر سکتے ہیں، جو اسٹینڈرڈ کرنا چاہیں وہ اسٹینڈرڈ کر سکتے ہیں۔ اور اردو ترجمے کے ساتھ بھی میں نے یہ مکمل ایسے سمجھایا ہوا ہے، سینٹنس بائی سینٹنس وتھ ورڈز میننگ بھی سمجھایا ہوا ہے۔ اس کو آپ اچھے طریقے سے دیکھیں، لیکچر آپ مکمل دیکھیں گے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ یہ ایسے آپ کے پیپر میں 15 نمبر کا آئے گا، تو آپ اس کو صحیح طریقے سے غور سے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، انگلش گرامر اینڈ کمپوزیشن کے مطابق یہ ایسے ٹپس اور جو بھی ایسے ہم پڑھیں گے وہ اس بک کے مطابق ہوگا، کیونکہ جو آپ کا پیپر بننا ہے وہ انگلش گرامر اینڈ کمپوزیشن میں سے ہی آپ کا پیپر بنے گا، جو کہ انگلش بی کا جو سیکشن ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے مطابق جو بھی کوشچن آئیں گے انگلش بی کے وہ اس بک سے ہی بنیں گے۔ چلیں سٹارٹ۔ ٹپس فار ایسے رائٹنگ۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، اب ہم ٹپس اس کی سیکھتے ہیں، یعنی کہ ایسے کیسے لکھا جاتا ہے، کون کون سے ایسے ہوتے ہیں، اور ان کا ایسے جو بنتا ہے وہ ایسے کس طرح بنتا ہے، یہ دیکھتے ہیں۔ چلیں۔ این ایسے از اے گروپ آف پیراگرافس پٹنگ ون مین آئیڈیا۔ مضمون کئی پیراگراف پر مشتمل ہوتا ہے جو ایک مرکزی خیال کی حمایت کرتے ہیں۔ لینتھ آف ایسے۔ An essay is longer and more detailed than a paragraph۔ مضمون طویل ایک پیراگراف سے زیادہ طویل اور تفصیلی ہوتا ہے، یعنی کہ ایک پیراگراف ہے، پیراگراف جب ہم مختلف پیراگراف جب ہم جوڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ مضمون کی شکل اختیار کر جاتا ہے، کیونکہ وہ طوال یعنی کہ وہ طویل ہو جاتا ہے۔ اور دیکھیں، تھیسس اسٹیٹمنٹ۔ دا مین آئیڈیا از کالڈ دا تھیسس اسٹیٹمنٹ اینڈ اپیئرز ان دا انٹروڈکشن۔ مرکزی خیال کو تھیسس اسٹیٹمنٹ کہتے ہیں، جو تعارفی پیراگراف میں آتا ہے۔ ٹائپس آف ایسز۔ مضمون کی اقسام ہم دیکھتے ہیں کتنی ہیں، کون سی ہیں۔ ٹو مین ٹائپس ڈسکسڈ، نریٹو اینڈ ڈسکرپٹیو۔ دو اہم اقسام وضاحت کی جا رہی ہیں، اس میں کیا ہے، ایک بیانیہ ہے اور دوسرا وضاحتی ہے۔ نریٹو ایسے یعنی کہ بیانیہ مضمون۔ ٹیلز آ اسٹوری وتھ کریکٹر، سیٹنگ، پلاٹ اینڈ کلائمیکس۔ بیانیہ مضمون کہانی بیان کرتا ہے جس میں کردار، مقام، پلاٹ اور عروج ہوتا ہے۔ نریٹو پوائنٹ آف ویو۔ یوزلی ریٹن ان فرسٹ اور تھرڈ پرسن، عموماً اول شخص یا سوم شخص میں لکھا جاتا ہے۔ ڈسکریپٹیو ایسے ڈسکرائبز آ پلیس، آبجیکٹ، ایونٹ اور میموری ویوڈلی۔ وضاحتی مضمون کسی جگہ، چیز، واقعہ یا یاد کو تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ یوز آف سینسز، حواس کا استعمال۔ یوزز سائٹ، ہم اس میں کیا کرتے ہیں، سائٹ دیکھنا، سمیل سونگھنا، ٹچ چھونا، اینڈ ساؤنڈ اور آواز یعنی کہ آواز کا سننا، ساؤنڈ، ٹو کریٹ بنانے کے لیے، امیجری تصور کو۔ قاری کے حواس جیسے دیکھنا، سونگھنا، چھونا اور سننا کو ابھارتا ہے۔ اس کے بعد ہے ایسے اسٹرکچر۔ مضمون کا ڈھانچہ کیسا ہوتا ہے، اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ 3 مین پارٹس، اس کے 3 حصے ہوتے ہیں، آپ نے یہ یاد رکھنا ہے۔ مین چیزیں جو ہیں نا یہ ہیں جو ابھی آئی ہیں، اس میں 3 حصے ہیں۔ انٹروڈکشن ہے، اس کا تعارف یعنی کہ تمہید باندھنا۔ مین باڈی ہے، اس کا مرکزی جو حصہ ہے درمیان والا وہ، اور اینڈ میں جو کنکلوژن ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، نتیجہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ 3 بنیادی حصے ہیں کسی بھی مضمون کو لکھنے کے۔ آئیے دیکھتے ہیں پھر انٹروڈکشن کیا ہے۔ فرسٹ پیراگراف، پہلا جو اس کا پیراگراف ہوتا ہے۔ انٹروڈیوس، وہ تعارف کرتا ہے ٹاپک کسی بھی یعنی کہ موضوع کا۔ اینڈ گریبز اٹینشن، اور قاری کی توجہ حاصل کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، یہ 4 سے 6 لائنز پر، ٹھیک ہے نا، یہ مشتمل ہوتا ہے۔ یہ پہلا پیراگراف، یہ یاد رکھنا ہے، پہلا پیراگراف انٹروڈکشن کا ہوتا ہے۔ اس میں پہلے آپ
انٹروڈکشن کرواتے ہیں اس یعنی کہ مضمون سے متعلق قاری کی توجہ حاصل کرنے کے لیے. اس کے بعد مین باڈی ہوتا ہے, کنٹینز ایٹ لیسٹ 3 سپورٹنگ پیراگرافس ود ٹاپک سینٹینسز. مرکزی حصہ کم از کم 3 پیراگراف پر مشتمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, کم سے کم میں کہہ رہا ہوں, کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ آپ اس کے 5 پیراگراف لے سکتے ہیں, 6 پیراگراف جتنے کر جائیں, ٹھیک ہے نا, لیکن کم سے کم کیا ہے 3 پیراگرافس. لیکن یہ ہے کہ آپ کے جو ایگزام میں ہے آپ کو ایک انسٹرکشن بھی دی جائے گی کہ 300 to 500, 300 to 400, تو آپ نے اسی کے درمیان میں رہنا ہے. ٹھیک ہے نا, بہت زیادہ لکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. بہت زیادہ اکثر اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں 1800 تک بھی لکھ جاتے ہیں, لیکن آپ نے وہ ایسا نہیں کرنا. آپ نے صرف جو کچھ آپ کو ایگزام میں کہا جائے بالکل اچھے طریقے سے ٹو دا پوائنٹ اور بہت زبردست طریقے سے آپ نے لکھنا ہے. 300 to 500 مین یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اسی کے مطابق رہنا ہے. پہلے چلیں دیکھیں, کنٹین مشتمل ایٹ لیسٹ 3 سپورٹنگ پیراگرافس ود ٹاپک سینٹینسز. مرکزی حصہ کم از کم 3 پیراگراف پر مشتمل ہوتا ہے جن میں موضوعی جملہ ہوتا ہے. کنکلوژن, نتیجہ جو ہے اینڈ میں, سمرائزز مین پوائنٹس اینڈ گیوز اے فائنل تھاٹ. نتیجہ کیا ہوتا ہے, اس میں اہم نکات کا خلاصہ اور آخری خیال پیش کرتا ہے. یہ یعنی کہ یہ اینڈ میں جو ہے نا آپ نے نتیجہ دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ایک پیراگراف نتیجے کی صورت میں ہوتا ہے. دیکھیں ٹپ, انٹرسٹنگ اسٹارٹ بگین دا ایسے ان آ انگیجنگ وے. مضمون کا آغاز دلچسپ انداز میں کریں. اس کے بعد کیا ہے ٹپ دوسری, ایڈیل لینتھ. اب ایڈیل لینتھ کیا ہے 300 to 500 ورڈز تک. یہ ٹیکسٹ بک کے مطابق ہے 300 to 500. آپ اس میں دیکھیں کہ ٹپس بالکل اسی طرح ہوں گی. کیپ دا ایسے بٹوین 300 to 500 ورڈز. مضمون کو 300 سے 500 الفاظ کے درمیان رکھیں گے آپ. نمبر 3 ٹپ ہے اس کی, سمپل لینگویج یوز کلیئر. آپ نے بالکل سادہ سمپل, بالکل سمپل آپ نے یوز کرنا ہے, واضح اور سمپل. اینڈ کرسپ لینگویج, سادہ اور واضح زبان یعنی کہ آپ نے استعمال کرنی ہے. یعنی کہ جو قاری یعنی کہ جو چیک کرنے والا ہو یا جو آپ مضمون جو بھی لکھ رہے ہیں, مثال میں لکھ رہا ہوں یا آپ لکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو چیک کرنے والے کو یا پڑھنے والے کو بھی مزہ آ جائے, بالکل سادہ اور واضح زبان میں. نمبر 4 ٹپ ہے اس کی, گرامر. اوائڈ گرامیٹیکل مسٹیکس اینڈ یوز کریکٹ ٹینسز. گرامر کی غلطیوں سے بچیں اور درست زمانہ استعمال کریں. اب یہاں پہ بات سب سے اہم بات ہے, یہ اکثر اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں سینٹینسز میں گرامر کی غلطی کر جاتے ہیں, ٹینسز کی غلطی کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, زمانہ کون سا لگانا ہوتا ہے کون سا لگا جاتے ہیں, تو اس چیز کا آپ نے بہت ہی خیال کرنا ہے. آپ نے کسی قسم کی مسٹیک نہیں کرنی. بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس بہت زیادہ کہتے ہیں میرا پیپر بہت اچھا ہوا ہے, میں بہت اچھا ایسے کر آئے ہوں, میرے نمبر کیوں کم آئے ہوئے ہیں. بھئی نمبر کم آتے ہیں اگر آپ غلطیاں کرتے ہیں تو. بعض اوقات آپ کیا کرتے ہیں اسپیلنگز میں بہت زیادہ مسٹیکس کر جاتے ہیں. مثال کے طور پر 20 نمبر کا ایسے ہے, آپ اس میں کیا کرتے ہیں 5 10 20 غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں اسپیلنگ کی, چھوٹی چھوٹی مسٹیکس ہو جاتی ہیں آپ سے. پھر نمبر کیا آنے, نمبر تو بس زیادہ سے زیادہ ایسے میں پھر آپ کے آئیں گے 4 5 یا 3. اس طرح کوشش کرنی ہے کہ کسی قسم کی آپ کی غلطی اس میں نہ ہو, نہ گرامر کے لحاظ سے نہ اسپیلنگ کے لحاظ سے. اس چیز کا آپ نے بہت زیادہ خیال کرنا ہوتا ہے ایگزام میں. ٹھیک, برین اسٹارمنگ, پلان اینڈ آرگنائز آئیڈیاز بیفور رائٹنگ. لکھنے سے پہلے آپ نے کیا کر لینا ہے, اپنا ذہن بنا لینا ہے. ٹھیک ہے نا, بھی خیالات کو منظم کرنے کے لیے اور منصوبہ بندی کر لیں بھی ہم نے کیسے کیسے لکھنا ہے, کیا کون سے الفاظ استعمال کرنے ہیں اس میں. ٹھیک ہے نا, آپ نے سارا کچھ اسکیچ اپنے ذہن میں بنا لینا ہے, پھر آپ نے سٹارٹ کرنا ہے, پھر انشاءاللہ آپ کا ایسے بالکل اچھا ہو جائے گا. چلیں آگے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, پہلا ایسے انگلش گرامر اینڈ کمپوزیشن کے مطابق پہلا ایسے جو ہے وہ ہے انٹرنیٹ. ڈیئر اسٹوڈنٹ, اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں, لائک کریں, کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں بھی شیئر کیا کریں. چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. اب یہ ایسے لکھنے کا طریقہ دیکھیں. ایک بات آپ نے ذہن نشین رکھنی ہے, جب آپ دونوں طرف سے لائنز آپ نے لگا لینی ہیں.
ٹھیک ہے، مارکر کے ساتھ بالکل اچھے طریقے سے، اچھے انداز کے ساتھ. اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے، جب بھی پیراگراف سٹارٹ کیا جاتا ہے، یہ یاد رکھنا ہے، بہت ہی اچھا پوائنٹ ہے. جب بھی کوئی پیراگراف سٹارٹ کریں تو اس پیراگراف کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، فرسٹ لائن جہاں سے آپ سٹارٹ کر رہے ہیں وہاں پہ تقریباً اتنی جگہ یا 2 ورڈ کی جگہ، کم سے کم 1 یا 2 ورڈز کی جگہ چھوڑ دینی ہے. ٹھیک ہے نا، یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے، شروع سے آپ نے سٹارٹ نہیں کر دینا، یہاں سٹارٹ کرنا ہے. پھر آپ نے سٹارٹ کیا ہے، جب دوسری لائن آئیں گے وہ شروع سے آپ نے لکھنی ہوگی. یعنی کہ اس پیراگراف میں جو بھی لائن لکھتے جائیں گے آپ نے، پھر باقی جو ہے نا بالکل شروع سے ہی لکھیں گے. پیراگراف اینڈ ہو گیا، اس کے بعد کوشش کریں کہ ایک لائن چھوڑ دیں، کم سے کم ایک لائن چھوڑ دیں. اس طرح یعنی کہ پیراگراف بھی واضح نظر آ جائے گا. یا اگر نہ بھی چھوڑیں تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں، یعنی کہ نیا پیراگراف سٹارٹ کرنے سے پہلے پھر آپ نے کیا کرنا ہے، 1-2 ورڈ کی جگہ لازمی چھوڑ دینی ہے. تو اس سے پیراگراف واضح نظر آئے گا. جو بھی چیک کر رہا ہوگا آپ کا یعنی کہ پیپر، تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ آپ یہ نیا پیراگراف سٹارٹ کیا ہے، یہ نیا پیراگراف سٹارٹ ہو رہا ہے. تو یہ یہاں سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے. پھر باقی جو ہے نا آپ نے شروع سے ہی لکھتے جانا ہے. یہ دیکھیں، یہ پیراگراف ہے، یہ پیراگراف ہے، یہ پیراگراف ہے، اور یہ بھی پیراگراف ہے. ہر پیراگراف میں دیکھیں 1 ورڈ کی جگہ، تقریباً کم سے کم 1 ورڈ کی جگہ آپ نے کیا کرنی ہے، چھوڑ دینی ہے جو بھی پیراگراف آپ سٹارٹ کریں. ٹھیک ہے، اگر آپ لائن نہیں چھوڑتے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر لائن چھوڑتے ہیں یا نہیں چھوڑتے پھر بھی آپ کو کوشش کرنی ہے کہ آپ نے جب نیا پیراگراف سٹارٹ کر رہے ہوں تو 1 ورڈ کی جگہ آپ نے چھوڑ دینی ہے. باقی لائنز دیکھیں بالکل اسی طرح، بالکل سیکوینس کے ساتھ آپ نے آنا ہے، اور کوشش کرنا ہے کہ جو ورڈ آپ کا آخر میں مثال کے طور ورڈ ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو لائن کراس نہیں کر جانی. نہ تو اس سائڈ پہ آپ نے لائن کراس کرنی ہے، نہ تو اس سائڈ پہ. لائن کے بہر آپ نے کچھ نہیں لکھنا، آپ نے اندر ہی رہنا ہے مکمل. ٹھیک ہے نا، جب لائنیں لگ گئی ہیں تو اس کا مطلب ہے بارڈر لگ گیا ہے. ٹھیک ہے نا، اس بارڈر کے پار ادھر نہیں جانا اور ادھر بھی نہیں جانا، دونوں طرف. اب ہم اس ایسے کو بالکل آسان اردو ترجمے کے ساتھ سیکھتے ہیں، بہت ایزی کر کے، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم سینٹینس بائی سینٹینس اردو ترجمے کے ساتھ اس ایسے کو سیکھتے ہیں. یہ اردو ترجمہ جو ہے صرف آپ کو سکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے دیا گیا ہے. آپ نے ایگزام میں صرف پیراگراف کی صورت میں لکھنا ہے، جس طرح اوپر آپ کو سمجھایا گیا ہے بالکل اسی طرح. دی انٹرنیٹ از ہے ورلڈ وائڈ یعنی کہ ایک پوری دنیا پر محیط نیٹ ورک ہے. دیٹ کنیکٹس جو جوڑتا ہے ملینز لاکھوں کمپیوٹروں کو، اینڈ اور ڈیوائسز اور آلات کو یا ڈیوائسز کو، اراؤنڈ دا ورلڈ دنیا کے گرد. انٹرنیٹ ایک عالمی نیٹ ورک ہے جو دنیا بھر کے لاکھوں کمپیوٹروں اور ڈیوائسز کو آپس میں جوڑتا ہے. اٹ الاؤز، یہ اجازت دیتا ہے پیپل، لوگوں کو، ٹو شیئر، کہ وہ شیئر دیں انفارمیشن، معلومات، کوئکلی، تیزی کے ساتھ، اینڈ ایزلی، اور آسانی کے ساتھ. یہ لوگوں کو معلومات تیزی اور آسانی سے شیئر کرنے کی اجازت دیتا ہے. ٹوڈے، آج، دا انٹرنیٹ از ہے ون آف دا موسٹ، بہت زیادہ امپورٹنٹ، اہم انوینشنز، ایجادات میں سے ہے، آف ماڈرن، جدید ٹیکنالوجی کی. آج انٹرنیٹ جدید ٹیکنالوجی کی سب سے اہم ایجادات میں سے ایک ہے. اٹ از ویری ایزی، یہ بہت آسان ہے، ٹو ایکسیس، اس کی دستیابی یا اس تک رسائی حاصل کرنا بہت آسان ہے. اینڈ از یوزڈ، اور یہ استعمال کیا جاتا ہے ڈیلی، روزانہ، بائی اسٹوڈنٹس، اسے روزانہ طالب علم، ٹیچرز، اساتذہ، ورکرز، ملازمین، اینڈ بزنس پیپل، یعنی کہ کاروباری افراد اسے روزانہ استعمال کرتے ہیں. یہ بہت آسانی سے دستیاب ہے اور طلباء، اساتذہ، ملازمین اور کاروباری افراد روزانہ استعمال کرتے ہیں. فرام سے سینڈنگ میسیجز، پیغامات بھیجنے سے، ٹو واچنگ، دیکھنے تک،
ویڈیو پلینگ گیمز، کھیل کھیلنے، شاپنگ آن لائن خریداری کرنے، اینڈ اور اسٹڈنگ اور پڑھائی کرنے تک۔ دا انٹرنیٹ ہیز بیکم بن گیا ہے این اسینشیل پارٹ، ایک لازمی حصہ بن گیا ہے آف آور ڈیلی لائف، ہماری روزمرہ زندگی کا۔ پیغامات بھیجنے، ویڈیوز دیکھنے، کھیل کھیلنے، آن لائن خریداری کرنے اور پڑھائی کرنے تک انٹرنیٹ ہماری روزمرہ زندگی کا لازمی حصہ بن چکا ہے۔ اٹ ہیلپس، یہ مدد کرتا ہے پیپل لوگوں کی، ان مینی ویز، کئی طریقوں کے ساتھ، اینڈ ہیز میڈ، اور یہ بناتا ہے دا ورلڈ، دنیا کو، سمالر، اس نے دنیا کو چھوٹا بنا دیا ہے، اینڈ مور کنیکٹڈ، اور زیادہ مربوط بنا دیا ہے۔ یہ لوگوں کی کئی طریقوں سے مدد کرتا ہے اور دنیا کو چھوٹا اور زیادہ مربوط بنا دیا۔ پہلے جو ہم نے کیا ہے وہ انٹروڈکشن تھا، اب یہاں سے باڈیز کی سٹارٹ ہو رہی ہے ایسے کی۔ دا 21st سینچری، 21ویں صدی، ہیز براٹ، وہ لائی، a گریٹ ریولوشن، ایک بڑا انقلاب، گریٹ ریولوشن، بڑا انقلاب، in the field of the internet، فیلڈ شعبے میں آف دی انٹرنیٹ کے۔ 21ویں صدی نے انٹرنیٹ کے میدان میں ایک بڑا انقلاب برپا کیا ہے۔ ہیومن سوسائٹی، انسانی معاشرہ، ہیز سین، اس نے دیکھا ہے، مینی، بہت سے، ایڈوانٹیجز، فوائد، ایز ویل ایز، ساتھ ساتھ، سم، کچھ، ڈس ایڈوانٹیجز، اور نقصانات بھی، بیکاز، کی وجہ سے، آف اٹس، اس کے، ریپڈ، تیز، گروتھ، ترقی کے، اس کی تیز رفتار ترقی کی وجہ سے انسانی معاشرے نے بہت سے فائدے اور کچھ نقصانات دیکھے ہیں۔ آن دی پازیٹیو سائڈ، مثبت پہلو یہ ہے، دی انٹرنیٹ ہیز میڈ، اس نے بنا دیا ہے، دا ورلڈ، دنیا کو، مور، بہت زیادہ، کنیکٹڈ، جوڑ دیا ہے، بہت زیادہ جوڑنے والا اس نے بنا دیا ہے، دین سے، ایور بیفور، پہلے سے زیادہ۔ مثبت پہلو یہ ہے کہ انٹرنیٹ نے دنیا کو پہلے سے زیادہ جوڑ دیا ہے۔ اٹ ہیز انفلوئنسڈ، اس نے متاثر کیا ہے، ڈیفرنٹ پارٹس، مختلف حصوں کو، آف سوسائٹی، معاشرے کے، سچ ہے، جیسا کہ دی اکنامی، جیسا کہ معیشت، کلچر، ثقافت، پالیٹکس، سیاست، اینڈ ریلیجن، اور مذہب کو۔ اس نے معاشرے کے مختلف شعبوں جیسے معیشت، ثقافت، سیاست اور مذہب کو متاثر کیا ہے۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر، بزنسز، کاروبار، کین ناؤ، اب سکتے ہیں، سیل، بیچ سکتے ہیں، دیئر پروڈکٹس، اپنی مصنوعات، آن لائن، اینڈ، اور، ریچ، اور پہنچ سکتے ہیں، کسٹمرز، گاہکوں تک، فرام آل اوور دا ورلڈ، پوری دنیا کے۔ مثال کے طور پر، کاروبار اب اپنے مصنوعات آن لائن بیچ سکتے ہیں، یعنی کہ کاروباری اشخاص، کاروباری لوگ، اینڈ، اور دنیا بھر کے گاہکوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ پیپل، لوگ، کین، سکتے ہیں، آلسو، شیئر کر سکتے ہیں، آئیڈیاز، اپنے خیالات، اینڈ لرن، اور سیکھ سکتے ہیں یا جان سکتے ہیں، اباؤٹ، کے بارے میں، ادر کلچر، دوسری ثقافتوں کے بارے میں جان سکتے ہیں، ایزیلی، آسانی سے، لوگ خیالات شیئر کر سکتے ہیں اور دوسری ثقافتوں کے بارے میں بھی آسانی سے جان سکتے ہیں۔ ہاؤ ایور، تاہم، ٹو مچ، بہت زیادہ، اینڈ کیئرلیس، اور لاپرواہی سے یا غیر محتاط طریقے سے، یوز، استعمال، آف دی انٹرنیٹ کا، ہیز آلسو افیکٹڈ، وہ متاثر کرتا ہے، سم، کچھ، مورل، اخلاقی ویلیوز، اقدار کو، اینڈ، اور سوشل، سماجی ہیبٹس، عادات کو۔ تاہم انٹرنیٹ کا زیادہ اور غیر محتاط استعمال
کچھ اخلاقی اقدار اور سماجی عادات کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ سامپل کچھ لوگ گزارتے ہیں ٹو مچ ٹائم، بہت زیادہ وقت آن سوشل میڈیا پر، اینڈ اور اگنور اور نظر انداز کر دیتے ہیں دیئر فیملی، اپنے خاندان کو، فرینڈز دوستوں کو، اینڈ اسٹڈیز اور اپنی پڑھائی کو۔ بعض لوگ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وقت گزارتے ہیں اور اپنے خاندان، دوستوں اور پڑھائی کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ون آف دا بگیسٹ، سب سے بڑا بینیفٹس، فائدہ آف دی انٹرنیٹ کا ایزی، آسانی سے کمیونیکیشن ابلاغ ہے۔ انٹرنیٹ کا ایک بڑا فائدہ آسان رابطہ ہے۔ اٹ پرووائڈس، یہ فراہم کرتا ہے، بہت سے پلیٹ فارم دیٹ ہیلپ، جو مدد کرتے ہیں پیپل، لوگوں کی اسٹے رہنے میں، ان ٹچ، رابطے میں، اکراس لانگ ڈسٹینسز، دوریوں کے باوجود یا بہت بڑی دوریوں کے باوجود۔ یہ کئی پلیٹ فارمز فراہم کرتا ہے جو لوگوں کو دوریوں کے باوجود رابطے میں رکھتے ہیں۔ سوشل میڈیا ایپس لائک جیسے کہ فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام اینڈ ای میل ہیو میڈ، اس نے بنا دیا ہے کمیونیکیشن، رابطے کو، ویری فاسٹ، بہت تیز، اینڈ سمپل اور آسان۔ فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور ای میل جیسی سوشل میڈیا ایپس نے رابطے کو بہت تیز اور آسان بنا دیا ہے۔ لوگ کہہ سکتے ہیں، سینڈ میسیجز، پیغامات بھیج سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں پکچر، تصاویر، اینڈ ویڈیوز، اینڈ ٹاک، اور بات کر سکتے ہیں ٹو ایچ ادر، ایک دوسرے کے ساتھ، ود ان سیکنڈ میں۔ لوگ چند سیکنڈ میں پیغامات بھیج سکتے ہیں، تصاویر اور ویڈیوز شیئر کر سکتے ہیں اور بات چیت کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کال از ہے این ادر، ایک دوسرا یوزفل، مفید فیچر ہے یا اس کی خصوصیت ہے۔ دیٹ الاؤ، جو اجازت دیتی ہے فیملیز کو، خاندان کو، اینڈ فرینڈس اور دوستوں کو، ٹو سی، وہ دیکھیں، اینڈ اسپیک، بات کریں، ٹو ایچ ادر، ایک دوسرے کے ساتھ، ان ریئل ٹائم، حقیقی وقت میں۔ ویڈیو کال ایک اور مفید خصوصیت ہے جو خاندان اور دوستوں کو حقیقی وقت میں ایک دوسرے کو دیکھنے اور بات کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ کیونکہ آف دیز فیسلٹیز، ان سہولیت کی وجہ سے، دا انٹرنیٹ ہیز ٹرولی، وہ بالکل میڈ نے بنا دی ہے، دا ورلڈ، دنیا کو، گلوبل ولیج، ایک عالمی گاؤں۔ ان سہولیات کی وجہ سے انٹرنیٹ نے واقعی دنیا کو ایک عالمی گاؤں بنا دیا۔ ایون حتیٰ کہ لوگ ہو لیو، جو رہتے ہیں فار اوے، کافی دور، کین اسٹے، وہ رہ سکتے ہیں کنیکٹڈ، رابطے میں، اینڈ فیل، محسوس کر سکتے ہیں، کلوز، ایک دوسرے کے قریب، ٹو ایچ ادر، ایک دوسرے کے قریب۔ یہاں تک کہ جو لوگ دور رہتے ہیں وہ بھی رابطے میں رہ سکتے ہیں اور قریب محسوس کر سکتے ہیں۔ دی انٹرنیٹ ہیز آلسو، انٹرنیٹ نے بھی بنا دیا ہے، گریٹلی، بہت زیادہ ہیلپ، مدد کی ہے، ان ایجوکیشن، تعلیم میں۔ انٹرنیٹ نے تعلیم میں بھی بہت مدد کی ہے۔ اٹ پرووائڈز، اس نے مہیا کی ہیں، ہیوج، ایک بہت بڑی اماؤنٹ آف انفارمیشن، بہت زیادہ معلومات اس نے دی ہے، آن سرچ انجنز کے ذریعے، اینڈ ایجوکیشنل، اور تعلیمی ویب سائٹ کے ذریعے۔ یہ سرچ انجنز اور تعلیمی ویب سائٹس پر بہت زیادہ معلومات فراہم کرتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، طالب علم، کین اٹینڈ کر سکتے ہیں یا لے سکتے ہیں، آن لائن کلاسز لے سکتے ہیں، واچ دے سکتے ہیں، لیکچرز، ریڈ، پڑھ سکتے ہیں، آرٹیکلز یا مضامین پڑھ سکتے ہیں، اینڈ اور کمپلیٹ، مکمل کر سکتے ہیں، دیر ہوم ورک، اپنا ہوم ورک، ود دا ہیلپ، مدد کے ساتھ، آف دی انٹرنیٹ کی۔ طلباء انٹرنیٹ کی مدد سے آن لائن کلاسز لے سکتے ہیں، لیکچرز دیکھ سکتے ہیں، مضامین پڑھ سکتے ہیں اور اپنا ہوم ورک مکمل کر سکتے ہیں۔ ان مینی ویز، کئی طریقوں سے، دی انٹرنیٹ ورکس، کام کرتا ہے، لائک ورچوئل
ٹیچر، ایک مجازی استاد کے طور پر. بہت سے طریقوں سے انٹرنیٹ ایک مجازی استاد کی طرح کام کرتا ہے. یہ انکریزز، یہ اضافہ کرتا ہے نالج، علم میں امپروز، بہتر کرتا ہے تھنکنگ، سوچ کو، اینڈ ہیلپس، مدد کرتا ہے پیپل، لوگوں کی لرن، سیکھنے میں، نیو سکلز، نئی مہارتیں. یہ علم میں اضافہ کرتا ہے، سوچ کو بہتر بناتا ہے اور لوگوں کو نئی مہارتیں سکھاتا ہے. آن لائن لرننگ، آن لائن یعنی کہ تعلیم، ہیز گرون ڈے بائی ڈے، روز بروز بڑھ رہی ہے. اینڈ از ناؤ، اب اویلیبل، دستیاب ہے، ٹو آلموسٹ، تقریباً، ایوری ون، ہر ایک کے لیے. آن لائن تعلیم روز بروز بڑھ رہی ہے اور تقریباً ہر کسی کے لیے دستیاب ہے. اٹ ہیلپس، یہ مدد کرتا ہے اسٹوڈنٹس، طلبہ کی، ہو کی ناٹ، جو نہیں سکتے، گو ٹو اسکول، سکول، اور یا کالج، ٹو کنٹینیو، جاری رکھنے کے لیے، دیئر اسٹڈیز، اپنی پڑھائی، فرام ہوم، گھر سے. یہ ان طلباء کی مدد کرتا ہے جو اسکول یا کالج نہیں جا سکتے، تاکہ وہ گھر سے پڑھائی جاری رکھ سکیں. ڈسپائٹ، کے باوجود، اٹس مینی، بہت سے بینیفٹس، فوائد کے. دا انٹرنیٹ آلسو ہیز، وہ رکھتا ہے، سم، کچھ، نیگیٹو، منفی، افیکٹس، اثرات. بے شمار فوائد کے باوجود انٹرنیٹ کے کچھ منفی اثرات بھی ہیں. ایکسیسو، بہت زیادہ یوز، استعمال، کین کاز، وجہ بنتا ہے، ایڈکشن، نشے کی. ضرورت سے زیادہ استعمال نشہ پیدا کر سکتا ہے. ویسٹ، ویلیوبل ٹائم، ویسٹ، ضائع کر سکتا ہے، ویلیوبل، قیمتی ٹائم، وقت. اینڈ افیکٹ، اور متاثر کر سکتا ہے، ہیلتھ، صحت کو. ضرورت سے زیادہ استعمال نشہ پیدا کر سکتا ہے. نشے سے مراد ہے کہ بہت زیادہ، یعنی کہ اس کو انٹرنیٹ کا استعمال کرنا، یعنی کہ اس کا نشہ ہو جانا، اس سے مراد یہ ہے. قیمتی وقت ضائع کر سکتا ہے اور صحت کو متاثر کر سکتا ہے. مینی پیپل، بہت سے لوگ، بیکم، بن گئے ہیں، ٹو، بہت زیادہ، انوالوڈ، بہت زیادہ اس میں مشغول ہو گئے ہیں، ان دیئر ورچوئل لائفز، اپنی مجازی زندگی میں. اینڈ فارگیٹ، بھول گئے ہیں، ریئل لائف، حقیقی زندگی کو، ریلیشن شپس، حقیقی یعنی کہ رشتوں کو. بہت سے لوگ اپنی مجازی زندگی میں حد سے زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں اور حقیقی رشتوں کو بھول جاتے ہیں. سم، ایون، حتیٰ کہ بعض لوگ فیل، محسوس کرتے ہیں، لونلی، تنہائی، بیکاز، کیونکہ دے اسپینڈ، وہ گزارتے ہیں، مور ٹائم، بہت زیادہ وقت، آن لائن دین سے، ود ریئل پیپل، حقیقی لوگوں کی بجائے. بعض لوگ ایسے محسوس کرتے ہیں کیونکہ بعض لوگ اکیلے محسوس کرتے ہیں کیونکہ وہ حقیقی لوگوں کے ساتھ وقت گزارنے کی بجائے زیادہ تر وقت اپنا جو ہے آن لائن گزارتے ہیں. دیئر فور، اس لیے، اٹ از ویری امپورٹنٹ، یہ بہت اہم ہے، ٹو یوز، استعمال کرنا، دا انٹرنیٹ کیئرفلی، احتیاط کے ساتھ، اینڈ ویزلی، اور عقل مندی سے، سمجھداری سے. اس لیے انٹرنیٹ کو احتیاط اور سمجھداری سے استعمال کرنا بہت ضروری ہے. وی شوڈ، ہمیں چاہیے، انجوائے، لطف اٹھائیں، اٹس بینیفٹس، اس کے فوائد سے، بٹ، لیکن، آلسو کنٹرول، لیکن قابو کریں، اس کے یوز، استعمال کو، ٹو اوائڈ، بچنے کے لیے، ہار، نقصان سے. ہمیں اس کے فوائد سے لطف اٹھانا چاہیے لیکن نقصان سے بچنے کے لیے اس کے استعمال پر قابو پانا بھی ضروری ہے. ہم نے انٹروڈکشن بھی کر لیا ہے، باڈی بھی کر لی ہے، اینڈ میں ہے کنکلوژن. اب کنکلوژن سٹارٹ کر رہے ہیں. دیکھیں، ان کنکلوژن، نتیجتاً، یا اس کا نتیجہ، یا اس کا خلاصہ، دا انٹرنیٹ از ہے پاورفل، ایک طاقتور، اینڈ اور یوزفل، مفید، انوینشن، ایجاد ہے، دیٹ ہیز چینج، جس نے تبدیل کر دیا ہے، ماڈرن لائف، جس نے جدید زندگی کو، ان مینی ویز، کئی طریقوں سے. خلاصہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ ایک طاقتور اور مفید ایجاد ہے جس نے جدید زندگی کو کئی طریقوں سے بدل دیا ہے. اٹ ہیلپس، یہ مدد کرتا ہے، ان کمیونیکیشن، یہ رابطے میں،
رابطے میں بھی کہہ سکتے ہیں، ابلاغ میں بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایجوکیشن تعلیم میں، بزنس کاروبار میں، اینڈ اور انٹرٹینمنٹ اور تفریح میں، یہ رابطے تعلیم، کاروبار اور تفریح میں مدد دیتا ہے۔ however تاہم اٹ شوڈ، اسے چاہیے بھی یوز، اسے استعمال کرنا چاہیے ان اے بیلنسڈ وے، متوازن طریقے سے، تاہم اسے متوازن طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔ اف اگر وہ یوز ہم استعمال کرتے ہیں دی انٹرنیٹ کو پراپرلی، صحیح طریقے سے، اینڈ اوائڈ آف، بچتے ہیں، اس کے مس یوز، غلط استعمال سے بچیں۔ اٹ ول ریمین، یہ رکھے گا یا یہ رہے گا، اے گریٹ، بہت بڑی بلیسنگ، نعمت، فار ہیومینٹی، انسانیت کے لیے۔ اگر ہم انٹرنیٹ کو صحیح استعمال کریں اور غلط استعمال سے بچیں تو یہ انسانیت کے لیے ایک بڑی نعمت رہے گا۔ دا انٹرنیٹ از ہے ٹرولی، واقعی، آ ٹول، ایک ذریعہ ہے، دیٹ، جو کین میک، بنا سکتا ہے، لائف، زندگی کو، بیٹر، بہتر، اف اگر وی یوز، ہم استعمال کریں، اٹ اسے وائزلی، سمجھداری کے ساتھ۔ انٹرنیٹ واقعی ایک ایسا ذریعہ ہے جو زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے اگر ہم اسے سمجھداری سے استعمال کریں۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید ہے کہ یہ ٹرانسلیشن کے ساتھ آپ کو یہ ایسے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ ایسے جو ہے نا، جو کہتے اسٹوڈنٹس ہیں، اسٹینڈرڈ اسٹوڈنٹس، یہ ان کے لیے ہے۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ چاہتا ہے کہ میں اس سے کم ایسے کروں تو اس کے لیے آگے میں ایسے دے رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، وہ یہ تقریباً 300 ورڈز پر مشتمل ہے، 300 کے قریب 290 300 ورڈز پر، ٹھیک ہے۔ یہ اس میں پہلا جو یہ پیراگراف دیا ہوا ہے یہ انٹروڈکشن کا آئے گا اس میں، اور یہاں سے باڈی سٹارٹ ہو رہی ہے، یہ بالکل ہے سیم اسی کی طرح، ٹھیک ہے۔ اس میں کچھ یعنی کہ جو سینٹینسز ہیں وہ نہیں ہیں، یہاں تک آ رہی ہے باڈی، ٹھیک ہے نا، اور آگے اس کے بعد کنکلوژن آ رہا ہے، ٹھیک ہے، خلاصہ اس کا آ رہا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں امید کرتا ہوں کہ یہ ایسے اور جو اس کی ایسے کی ٹپس ہیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ انشاءاللہ نئے لیکچر کے ساتھ کل ملیں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔